تیز طوفانی بارش میں مہندی کا پیلا جوڑا پہنے اپنے گھر کی چھت پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے ہاتھوں میں لگی مہندی بارش کے پانی سے آہستہ آہستہ دھل رہی تھی۔ اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ زندگی میں ہونے والے چھوٹے موٹے مذاق کبھی اتنے مہنگے بھی پڑ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی جلتی ہوئی آنکھوں کو بند کیا۔ بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ نہ میرے آنسو رک رہے تھے اور نہ ہی آج کی طوفانی بارش جو میرا سب کچھ بہا کے لے گئی، یہاں تک کہ میری عزت بھی۔ مجھے اپنے ہاتھوں پہ لگی مہندی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو رگڑنا شروع کیا، ساری مہندی اتاری۔ ہاتھوں میں پہنی کانچ کی پیلی چوڑیاں اتار کر میں نے بے دردی سے چھت کے فرش پہ پھینک دی۔ پھولوں کا زیور بھی نوچ نوچ کے پھینک ڈالا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس وقت بادلوں کی گرج میں میری سسکیاں بھی شامل تھیں اور میری خوشیوں کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ مناہل۔ حذیفہ لندن سے آ رہا ہے، اس کا کمرہ صاف کر دو۔ یہ سن کر تو جیسے میرے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ میں نے اپنی کتاب ایک طرف رکھی، فوراً سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئی۔ میں نے کہا، سچ میں حذیفہ بھائی آ رہے ہیں؟ کہنے لگی، ہاں ہاں آ رہا ہے، اب جلدی کرو، گیسٹ روم کی صفائی کروا دو، اور دیکھو صفائی کروانے کے بعد کچن میں آ جانا، آج ہر چیز تم کو اپنے ہاتھوں سے بنانی ہے۔ میں اپنی ماں کا اشارہ فوراً سے سمجھ گئی تھی، اس لیے میری مسکراہٹ بھی گہری ہو گئی۔ حذیفہ میری خالہ کا بیٹا تھا اور 3 سال بعد لندن سے واپس آ رہا تھا۔ جب بھی خالہ ہمارے گھر آتی تھی تو میں ان کے آگے پیچھے رہتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک تو خالہ، دوسرا خالہ کا بیٹا، تیسرا لندن کا ویزا۔ ہائے، میں تو کب سے لندن کے خواب دیکھ رہی تھی، کیونکہ جانے سے پہلے حذیفہ کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی۔ میں نے سوچا آج کھانے میں ساری اٹالین ڈشز بناؤں گی تاکہ اسے لگے کہ مجھے صرف پاکستانی کھانے نہیں آتے۔ پھر حذیفہ شاہ ان چیزوں سے زیادہ امپریس ہوگا۔ خالہ میری پہلے تو پاکستان میں ہی رہتی تھی، لیکن پچھلے 6 ماہ سے وہ بھی لندن چلی گئی تھی، اس لیے حذیفہ کی واپسی پہ صرف وہ اکیلا ہی آ رہا تھا۔ خالہ لندن میں ہی تھی، اپنے بڑے بیٹے کے پاس۔ دونوں بھائی وہیں پہ رہتے تھے۔ خیر، عمران بھائی کی تو شادی ہو چکی تھی، وہ اپنے بیوی بچوں سمیت لندن میں تھے، اور حذیفہ کی ابھی ہونی تھی، جس کی امید پر میں اپنا دل نچھاور کیے بیٹھی تھی۔ جب میرے ماموں کی بیٹی راحیلہ عمران بھائی کے ساتھ لندن میں خوشحال زندگی گزار رہی تھی تو میرا بھی چانس لگ سکتا تھا۔ پھر میں خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، بس کھانا بہت مزے کا بنانا نہیں آتا تھا۔ بہرحال ابھی بھی مجھے امی نے آواز تو دے دی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ کھانا تقریباً وہ ہی بنائیں گی، مجھ سے بس چھوٹا موٹا کام ہی کروائیں گی۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ انٹرنیٹ سے کوئی اٹالین ڈش دیکھوں اور خاص طور پہ اس کے لیے بناؤں۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنا موبائل آن کیا تو میرا غصے سے برا حال ہوا، ماتھے پہ تیوری چڑھ گئی۔ اس کمینے کامران کے بچے نے پھر سے اپنی اوقات دکھا دی تھی۔ اس نے نیٹ کی ڈیوائس بند کر دی تھی۔ میں فوراً سے نیچے اتر گئی۔ ہمارا 2 پورشن کا گھر تھا اور میرے ابا کی بہن تھی، اس لیے گھر کا نیچے کا پورشن ان کے استعمال میں تھا اور اوپر ہم لوگ رہتے تھے۔ میری اپنے کزن کامران سے اتنی بنتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میری والدہ اور پھپھو میں گزارے لائق اتفاق تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنانے والی بات تھی، اور میرا بھی کامران کے ساتھ کچھ ایسا ہی تعلق تھا۔ میں بھی اپنا کام نکلوانے کے لیے تھوڑی بہت خوشامد کر لیتی تھی، لیکن کام نکلوانے کے بعد تو کون اور میں کون والا حساب تھا۔ ہمارا گھر پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، لیکن اوپر کا پورشن اماں نے کافی بہتر کروا لیا تھا، کیونکہ آج کل انہیں میری شادی کی فکر تھی اور وہ چاہتی تھیں کہ حذیفہ سے میرا رشتہ طے ہو جائے۔ میری اپنی بھی یہی خواہش تھی۔ بہرحال میں نیچے گئی۔ پھپھو کچن میں کام میں مصروف تھی۔ کچن میں آ کے میں نے کہا، پھپھو یہ کامران کا بچہ کہاں ہے؟ کہنے لگی، اس نے کہاں ہونا ہے، اپنے کمرے میں ہوگا، ابھی یونیورسٹی سے آیا ہے۔ میں فوراً سے اس کے کمرے میں گئی، غصے سے دروازہ کھولا۔
وہ بڑے مزے سے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا. مجھے دیکھ کے کہنے لگا تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم میں، کیا منہ اٹھا کے آ جاتی ہو میرے کمرے میں، دروازہ کھٹکھٹا کے آیا کرو، مینرز بھی کسی چڑیا کا نام ہے. میں نے کہا کامران کے بچے نیٹ آن کرو، ڈیوائس کیوں بند کی ہے؟ کہنے لگا کیونکہ اس کا بل میرا باپ بھرتا ہے، تم نہیں بھرتی، چلو شاباش اوپر نکلو. میں نے کہا اچھا یہ بات ہے. میں نے بھی کمر پہ ہاتھ رکھ لیا. میں نے کہا اچھا یہ بات ہے. کہنے لگا بالکل یہی بات ہے، چلو شاباش نکلو یہاں سے. نیٹ استعمال کرنا ہے تو 1000 کے کڑک نوٹ یہاں پہ رکھو، میں پاس ورڈ تمہارے موبائل پہ لگا دوں گا. مجھے اندازہ نہیں تھا اس کمینے نے پاس ورڈ بدل دیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے رہنے دو، اپنے پاس رکھو اپنا نیٹ. یہ کہہ کے میں اوپر آ گئی. میں جانتی تھی تھوڑی دیر بعد وہ نہانے جائے گا، اس لیے میں چھت پہ گئی اور نیچے کا والو بند کر دیا. کچھ دیر بعد ہی اماں اماں کے چلانے کی آوازیں آنے لگی. میں ہنسنے لگی. پھپھو کہنے لگی کیا ہوا کامران، کیوں تم نے چلا چلا کے پورے گھر کو سر پہ اٹھا رکھا ہے؟ کہنے لگا مناہل کی بچی سے کہیں کہ والو آن کرے، میری آنکھوں میں صابن لگا ہوا ہے. اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں اوپر تک آ رہی تھی. میں اوپر گیلری میں کھڑی تھی جب پھپھو صحن میں مجھے دیکھ کے کہنے لگی مناہل بیٹا کیا پانی نہیں آ رہا؟ میں اس وقت سیب کھا رہی تھی. میں نے کہا جی پھپھو پانی تو آ ہی نہیں رہا، شاید پیچھے سے بند ہو گیا ہے. کہنے لگی ابھی تو میں نے برتن دھوئے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا. اچھا پانی کا ٹائم ہے، تمہارے پاس بھرا ہوا ہے؟ کامران نہانے گیا ہے اور پانی نہیں آ رہا. میں نے کہا نہیں پھپھو وہ تو کب کا ختم ہو گیا. اور اکثر ایسا ہو جایا کرتا تھا، پانی ختم ہو جاتا تھا. اب پھپھو مجھ سے تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی کیونکہ مروت بھی کسی چیز کا نام تھا. البتہ کامران جانتا تھا کہ نیٹ کا پاس ورڈ بدلنے کی وجہ سے میں نے اس کا والو بند کیا ہے. پھپھو بیچاری پریشان تھی. پھر پھپھو کی آواز آئی کامران پانی پیچھے سے بند ہو گیا ہے. کہنے لگا امی میں سب جانتا ہوں، اوپر جا کے پانی کا والو کھولیں، آپ دیکھیں ان کا پانی آ رہا ہوگا. اس سے پہلے کہ وہ اوپر آتی میں نے اپنا والو بھی بند کر دیا. وہ اوپر آئی، انہوں نے نل کھول کے دیکھا تو پانی نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا پھپھو آپ کو میری بات پہ اعتبار نہیں ہے کیا؟ اس کمینے کی بات پہ اعتبار ہے، میں اس کی طرح کمینی تھوڑی ہوں. وہ کہنے لگی ایک تو اس لڑکے نے میرا دن خراب کر کے رکھا ہے، 100 دفعہ کہا ہے کہ بالٹی بھر کے پھر نہایا کرو لیکن نہیں، اب کیا کروں پانی کہاں سے دوں اسے؟ میں نے کہا رہنے دے، جب پانی آئے گا تو نہا کے آ جائے گا باہر. خیر میری پھپھو بڑی مایوس ہو کے نیچے گئی. میں پھر گیلری میں کھڑی ہو گئی کیونکہ پھپھو کا واش روم صحن میں تھا اور وہیں خضر نہا رہا تھا. وہ تولیے سے اپنا منہ سر پونچھ کے باہر آیا اور بڑی خون خوار نظروں سے اس نے مجھے دیکھا. میں سیب کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ مسکرا رہی تھی. کہنے لگا چھوڑوں گا نہیں تمہیں. یہ کہتا ہوا سیدھا سیڑھیاں پھلانگتا وہ چھت پہ آ گیا. میں سمجھ گئی میری چوری پکڑ چکا ہے. اس نے والو کھولا تب تک میں گیلری سے ہٹ کے لاؤنج میں آ چکی تھی. سوچ رہی تھی کہ اپنے کمرے میں چلی جاؤں جب وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا چھت سے نیچے اترا اور مجھے دیکھ کے میرے پاس آ کے میری کلائی پکڑ لی. کہنے لگا یہ کیا حرکت تھی؟ میں نے کہا موٹر کا بل میرا باپ بھرتا ہے، ہاتھ چھوڑو میرا، سمجھے نا، جب میرا دل چاہے گا تب پانی ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے. پھر میری امی کو بلانے لگا. کہنے لگا ممانی. میری امی کچن میں تھی، حذیفہ کے آنے کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی. باہر آئیں تو میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی. میں نے کہا کامران کے بچے میرا ہاتھ چھوڑو. میری والدہ کہنے لگی کامران اب کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا یہ فساد پڑوانا چاہتی ہے آپ کے اور امی کے درمیان. میں نے کہا امی جھوٹ بول رہا ہے، پہلے اس نے نیٹ بند کیا تھا پھر میں نے پانی کا والو بند کیا تھا. کہنے لگا دیکھ لیا، آپ نے دیکھ لیا، میں نہانے گیا تھا اور اس نے پانی کا والو بند کر دیا. یہ دیکھیں ابھی تک میرے سر پہ شیمپو لگا ہوا ہے. اس نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا. امی نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا. کہنے لگی مناہل تم کب اپنے بچپنے سے نکلو گی؟ میں نے کہا اس کو کچھ مت کہیے گا،
بس مجھے ہی ڈانٹیے گا۔ امی کہنے لگی بس کر دو۔ پھر خضر سے کہنے لگی بیٹے تم جاؤ، اس کو میں اس کے باپ سے سیدھا کرواؤں گی۔ کہنے لگا جی ہاں بالکل، جب تک اس کی خاطر نہیں ہوگی نا یہ سیدھی نہیں ہوگی۔ وہ نیچے اتر گیا۔ اماں میرا کان پکڑ کے مڑوڑنے لگی۔ میں نے کہا امی اس کا قصور ہے، اس نے نیٹ بند کیا تھا۔ کہنے لگی تو کیا ہو گیا، اپنے ابا سے کہو تمہیں پیکج کروا دیں گے۔ ذرا ذرا سی بات پہ لڑنا اچھا نہیں لگتا۔ رات کو حذیفہ آئے گا، تمہیں یوں لڑتے ہوئے دیکھے گا تو کیا اس پہ اثر پڑے گا؟ کیا سوچے گا کہ تم لڑاکا قسم کی لڑکی ہو؟ وہ تو ہے ہی ایک نمبر کا ڈھیٹ۔ کم از کم تم تو اپنے بارے میں سوچو۔ میں چاہتی ہوں تمہاری جان یہاں سے چھوٹے، لیکن تمہیں عقل نہیں آئے گی۔ ذرا ذرا سی بات پہ ایسے لڑتی ہو، اور جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی خوش آمدیں کرنے لگ جاتی ہو۔ میں نے کہا ہاں تو یہ تو آپ بھی پھپھو کے ساتھ کرتی ہیں۔ یہ سن کر تو میری ماں تو تپ کے رہ گئی۔ ایک زوردار تھپڑ میری کمر پہ رسید کیا۔ کہنے لگی چل چپ کر، بکواس نہیں کر، جو منہ میں آتا ہے بولنا شروع کر دیتی ہے۔ میں نے کہا سچ تھوڑی برداشت ہوگا آپ سے۔ میں اپنی کمر سہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنے باپ کو فون کیا اور اپنا پیکج کروا لیا۔ پھر میں نے اٹالین فوڈ کی ریسیپی نکالی۔ حذیفہ کے آنے سے پہلے 2-3 اٹالین ڈشز تیار کر لی۔ اماں نے بھی بہت کچھ بنایا تھا۔ شام کو وہ ابا کے ساتھ ہی آیا تھا، کیونکہ اماں نے خاص تاکید کی تھی، اس لیے ابا اسے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ مجھے بھی اچھا لگنا چاہیے تھا۔ میں نے کاٹن کا کڑھائی والا جوڑا پہنا تھا اور ہلکا ہلکا میک اپ بھی کر لیا تھا۔ میرا بھائی بھی خوش تھا اور سب سے چھوٹی بہن بھی، جو کہ 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ہم سب ہی اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب وہ میرے والد کے ساتھ ہمارے پورشن میں آیا، میری والدہ کو سلام کرنے لگا، ان کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ وہ پہلے سے زیادہ اسمارٹ اور ڈیشنگ ہو چکا تھا۔ میری والدہ نے اس کا ماتھا چوما، خالہ کی خیریت پوچھنے لگی، پھر کہنے لگی پہلے تم نہا لو، فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ کہنے لگا ہاں بھوک تو مجھے بہت لگی ہے۔ یہ کہہ کے وہ گیسٹ روم میں چلا گیا۔ جب تک وہ باہر آیا تب تک کھانا ٹیبل پر میں لگا چکی تھی۔ ٹیبل پہ اٹالین ڈشز دیکھ کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنی پلیٹ میں وہی ڈالی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگا بہت مزے کا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی مناہل نے بنایا ہے۔ کہنے لگا بہت زبردست بنایا ہے۔ اس کی اتنی سی تعریف نے تو جیسے مجھے خوش کر دیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کامران بھی اوپر آ گیا۔ کہنے لگا واہ واہ مومانی، آج تو آپ نے کمال کر دیا، اتنا کچھ بنایا ہے، اتنا تو عید پہ بھی نہیں بنایا کبھی۔ میری والدہ نے اسے گھور کے دیکھا، پھر اس کی نظر حذیفہ پہ پڑی تو کہنے لگا اچھا تو آپ تشریف لائے ہیں، میں بھی سوچ رہا تھا آج ٹیبل اتنی سجی ہوئی ہے۔ حذیفہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس سے بغل گیر ہوا۔ حذیفہ اس کی خیریت پوچھنے لگا، کیونکہ پہلے بھی جب بھی حذیفہ ہمارے گھر آتا تھا تو کامران سے اس کی ملاقات ہوتی تھی۔ کامران اس سے بس 2 سال ہی چھوٹا تھا۔ کہنے لگا آؤ نا تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا نیکی اور پوچھ کیوں نہیں۔ میری بری قسمت جو میری برابر والی کرسی ہی خالی تھی، اس لیے وہ میری برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا ہاں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر حذیفہ اس وقت نہ ہوتا نا تو میں اسے کسی چیز کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی۔ اس نے بہت ساری چیزیں اپنی پلیٹ میں ڈال لی۔ پلیٹ اس نے لبالب بھر لی، ایک چمچ اٹھا کے کھانے لگا۔ حالانکہ حذیفہ نے بہت کم سب کچھ پلیٹ میں ڈالا تھا اور فورک سے کھایا تھا اور تعریف بھی کر رہا تھا۔ ہم سب نے بھی اپنی اپنی پلیٹ میں کھانا بس تھوڑا تھوڑا ہی ڈالا ہوا تھا، لیکن وہ تو یوں کھا رہا تھا جیسے اسے آج کے بعد نصیب ہوگا ہی نہیں، ندیدہ کہیں کا۔ میں نے اس کے کان کے قریب جا کے کہا تم تھوڑا بھی کھا سکتے تھے، یہ چیزیں ہم نے تمہارے سامنے سے ہٹانی نہیں تھی۔ کہنے لگا تمہارا کیا بھروسہ، ایسا موقع ویسے بھی کبھی کبھی ملتا ہے، تم اپنے کھانے پہ فوکس کرو۔ یہ کہہ کے وہ دوبارہ سے شروع ہو چکا تھا۔ میری والدہ کو اور مجھے کامران کا یوں بنا بلائے آنا ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال
میرے والد کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، ہوتا بھی کیسے، وہ تو ان کا بھانجا تھا۔ حذیفہ کامران سے کہنے لگا، آج کل کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا، بس آخری سیمسٹر ہے، جاب کے لیے اپلائی کر چکا ہوں، دیکھو کب لگتی ہے۔ حذیفہ کہنے لگا، تم باہر ٹرائی کیوں نہیں کرتے؟ باہر زیادہ اسکوپ ہے۔ کہنے لگا، نہیں یار، میرا باہر کے ملک جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ویسے بھی اماں مجھے جانے بھی نہیں دیں گی، ان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور کمی بھی کسی چیز کی نہیں ہے، ابا بھی اپنی دکان سے اچھا خاصا کما لیتے ہیں، پھر میرا کچھ پتہ بھی نہیں ہے، جاب کروں نہ کروں، ہو سکتا ہے دکان پہ ہی بیٹھ جاؤں۔ کامران نے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہا۔ حذیفہ اس سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، لیکن اچھا چانس بار بار نہیں ملتا۔ میں نے کہا، حذیفہ بھائی، آپ اسے رہنے دیں، ترقی ہمیشہ وہ قوم کرتی ہے جسے آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور کامران ان دونوں چیزوں سے خالی ہے۔ ساری اسائنمنٹس تو مجھ سے تیار کرواتا ہے، بس نام کی ہی پڑھائی کرتا ہے۔ یہ سن کے کامران نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگا، اس کے پیسے بھی دیتا ہوں، یہ بھی بتاؤ، مفت میں تو تم کسی کو اپنا بخار بھی نہ دو۔ یہ سن کے میری والدہ کہنے لگی، تم دونوں پھر سے شروع ہو گئے، مناہل چپ ہو جاؤ۔ میں چپ ہو گئی۔ حذیفہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، کوئی بات نہیں، اچھا آئیڈیا ہے، گھر میں رونق لگ جاتی ہے۔ کھانا کھا کے 2 گلاس 7 اپ کے پی کے ڈکار لے کے کامران کرسی سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، ممانی جان، بہت شاندار کھانا بنایا تھا آپ نے، قسم سے مزہ آ گیا۔ پھر حذیفہ سے کہنے لگا، یار اب میں سونے جا رہا ہوں، صبح یونیورسٹی جانا ہے نا، کل تم سے اسی ٹائم پہ ملوں گا، بالکل کھانے کے ٹائم پہ۔ ویسے بھی جب تک تم ہو مجھے پتا ہے بہت سے لوگ مزے مزے کے کھانے تیار کریں گے، تمہارے ساتھ ساتھ میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اس نے سیدھی چوٹ مجھ پہ کی تھی۔ بہرحال حذیفہ کہنے لگا، کیوں نہیں، آ جایا کرنا، اچھا ہے تم سے گپ شپ لگ جایا کرے گی۔ میرے والد کہنے لگے، ہاں ہاں کیوں نہیں کامران بیٹا، تم آ جایا کرنا، حذیفہ کا دل لگ جائے گا، ورنہ بچہ اکیلا ہے، لڑکیوں سے بھلا کیا باتیں کر سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، جی جی کیوں نہیں، ارے ماموں آپ فکر ہی نہ کرو، حذیفہ کو تو میں پورا کراچی 2 دن میں گھماؤں گا، بس ذرا ہفتہ اتوار کی چھٹی آ جائے۔ پھر حذیفہ کہنے لگا، ضرور ضرور، یہ کہہ کے وہ پھر نیچے چلا گیا۔ کھانے کے برتن میں نے اٹھائے، اقرا کچن میں برتن دھونے لگی، جب امی غصے سے کچن میں آئی، کہنے لگی، یہ کمینہ اب روز آیا کرے گا۔ میں نے کہا، آپ نے سر پہ چڑھا رکھا ہے، کہہ دیں پھپھو سے کہ کامران کو منع کریں، اوپر نہ آئے۔ میری والدہ کہنے لگی، دیکھو جب تک حذیفہ یہاں پہ ہے تم اس لڑکے سے کم ہی الجھو تو بہتر ہے، 1 نمبر کا بدتمیز ہے، ذرا لحاظ نہیں ہے، دیکھا تم نے کیسے بدتمیزوں کی طرح کھا رہا تھا۔ میں نے کہا، ہاں اماں، حالانکہ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ پلیٹ میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے کھاؤ، لیکن نہیں، ندیدہ کہیں کا۔ میری والدہ کہنے لگی، میں یہ کھانا تمہاری پھپھو کو دے کے آتی ہوں۔ میں نے کہا، شاباش آپ کے اوپر، اس کا بیٹا یہاں پہ کیا کرتوت کر کے گیا ہے اور آپ انہیں کھانا دینے جا رہی ہیں۔ کہنے لگی، سمجھا کرو نا، کھانا دوں گی، ساتھ ہی باتوں باتوں میں اسے سنا دوں گی کہ اگر اس نے اوپر آنا ہے تو تمیز کے ساتھ آئے اور حذیفہ کے سامنے الٹی سیدھی باتیں نہ کریں۔ اور تمہیں بھی کہہ رہی ہوں، کامران سے الجھنا مت، یہ نہ ہو حذیفہ تمہیں بھی بدتمیز سمجھے۔ میں نے کہا، نہیں اماں، میں نہیں الجھتی اس سے، بلکہ میں اس کے منہ ہی نہیں لگوں گی۔ امی نے ڈش میں کھانے کی پلیٹیں رکھی اور اسے اچھے سے رومال سے ڈھک کے نیچے لے گئی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ اوپر آئیں تو کہنے لگی، میں نے بول دیا ہے زرینہ کو کہ اس کی زبان کو لگام دو۔ کہنے لگی، بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں اسے اوپر آنے ہی نہیں دوں گی۔ میری والدہ کہنے لگی، بس ایک بار تمہاری شادی حذیفہ سے ہو جائے تو میری تو ساری فکر ہی ختم ہو جائے گی۔ خدیجہ تو ویسے بھی ابھی چھوٹی ہے، رہ گیا احمد تو اس کی بھی مجھے اتنی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، اماں چائے بنا کے حذیفہ کے کمرے میں دے آؤں؟ میری والدہ خوش ہو گئی، کہنے لگی، ہاں ہاں جاؤ، اور تھوڑی دیر اس سے باتیں بھی کر لینا۔ میں نے فٹافٹ سے کڑک زبردست سی چائے بنائی، اس میں سونف الائچی ڈالی، چائے لے کر کچن سے حذیفہ کے کمرے میں لے آئی تو وہ بیڈ پہ بیٹھا میسیجز کر رہا تھا۔
مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا، کہنے لگا تھینک یو کزن، قسم سے اس وقت چائے کی طلب تھی۔ میں نے کہا دیکھ لیں آپ کے دل کی بات میں فوراً سے سمجھ گئی۔ میں نے چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا اگر آپ کو سونا نہیں ہے تو میں تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ سے باتیں کر لوں؟ کہنے لگا ہاں ہاں کیوں نہیں، بیٹھو نا۔ میں کرسی رکھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے ان سے خالہ کے بارے میں، راہیلہ بھابھی کے بارے میں، عمران بھائی کے بارے میں پوچھنے لگی۔ وہ بھی لندن کی باتیں مجھ سے کرنے لگے۔ 1 گھنٹے کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ کل اس کی سالگرہ ہے۔ میں نے کہا سچ میں؟ پھر تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ کہنے لگا نہیں میں یہ سب کچھ نہیں کرتا، مجھے پسند نہیں ہے۔ خیر خالی کپ اٹھا کے میں کمرے سے باہر آ گئی، لیکن سوچ رہی تھی کہ مجھے اس کے لیے تحفہ خریدنا چاہیے، کیک بھی لانا چاہیے، اچھا امپریشن پڑے گا۔ لیکن یہ تو اسی وقت ممکن تھا جب کامران مجھے بازار لے کے جاتا۔ مجبوراً ہی صحیح مجھے اس سے کام تو نکلوانا تھا۔ اس لیے جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے آیا میں فوراً سے پھپھو کے پاس پہنچ گئی۔ پھپھو اس وقت اپنے لیے اور کامران کے لیے چائے بنا رہی تھی، کیونکہ یونیورسٹی سے واپس آتے ہی وہ چائے پیتا تھا۔ میں نے کہا پھپھو آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی بیٹا چائے بنا رہی ہوں، پیو گی؟ میں نے کہا میں بناتی ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں تم تھک گئی ہوگی، اپنی ماں کے ساتھ بھی تو کام کرتی ہو، مہمان بھی آیا ہوا ہے تمہارے گھر پہ۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، آپ چھوڑیں، بس میں چائے بناتی ہوں۔ میں نے جلدی سے اچھی سی چائے بنائی۔ تب تک کامران بھی اپنے کمرے سے نہا دھو کے آ چکا تھا۔ نیچے کا لاؤنج چھوٹا تھا کیونکہ صحن کافی بڑا تھا جہاں پہ وہ اپنی پھٹ پھٹی بائک کھڑی کرتا تھا۔ ہمارا صحن تو نہیں تھا پر گیلری بہت بڑی تھی اور لاؤنج بھی۔ پھر پھپھو کے گھر تھا ہی کون، 2-3 افراد تھے۔ پھپھا تو ویسے بھی رات کے 10-11 بجے سے پہلے نہیں آتے تھے، اور یہ یونیورسٹی سے آ کے بس مٹر گشتی کے لیے دوستوں میں باہر چلا جاتا تھا، یا پھر پھپھو کوئی کام کہتی تھی تو چلا جاتا تھا، یا کبھی کبھی پھپھا کو طیش آتا، وہ اسے بہت باتیں سناتے ڈانٹتے، پھر جا کے یہ 2 دن دکان چلا جاتا، لیکن پھر تیسرے دن گھر بیٹھ جاتا کہ پڑھائی کروں یا دکان سنبھالوں۔ ابا سے کہیں ایک بار سوچ کے مجھے بتا دیں، لیکن یہ پھپھو کی خواہش تھی کہ وہ نوکری کرے۔ میں نے جب چائے چھوٹے سے گول ٹیبل پہ رکھی تو بڑی حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا اماں یہ سورج آج کہاں سے نکلا تھا؟ میری پھپھو کہنے لگی جہاں سے روز نکلتا ہے وہیں سے نکلا تھا۔ پھر کہنے لگی مناہل بیٹا میری چائے کا کپ ڈھک دو، میں عصر کی نماز پڑھ کے آتی ہوں۔ پھپھو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے ہی کہنے لگا واہ بھائی واہ، آج تو بڑے دل سے چائے بنائی ہے تم نے۔ میں نے کہا تمہارا کوئی اسائنمنٹ ہے تو بتاؤ میں کمپلیٹ کر دوں۔ یہ سن کر اس کا کپ لبوں پہ جاتے جاتے رکا، غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا آج کل بڑے آرام سے بات کر رہی ہو۔ میں نے کہا میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی کہ میں فری تھی تو بنوانا ہے تو بنوا لو۔ کہنے لگا کتنے پیسوں میں؟ کیونکہ میں ہر بار اس سے پیسے لیتی تھی، پھر وہ میری منت سماجت بھی کرتا تھا کہ پلیز اسائنمنٹ بنا دو، مجھے کل سبمٹ کروانا ہے ورنہ میرا پروفیسر مجھے کچا کھا جائے گا۔ میں ارجنٹ کام کے اس سے 2000 لیتی تھی اور اسے مجبوراً دینے پڑتے تھے۔ میں نے کہا نہیں ایسی کیا بات ہے، تم میرے کزن ہو، پیسے تھوڑی لوں گی تم سے۔ کہنے لگا میرے خیال سے میں اس وقت بھی تمہارا کزن تھا جب تم مجھ سے 2-2.5 ہزار لیتی تھی۔ چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے کہا۔ میں نے کہا اچھا چھوڑو نا، اس بار کچھ نہیں لوں گی، بتا دو۔ کہنے لگا ابھی 2 دن ہے، آرام سے کر لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم ابھی کیا کر رہے ہو؟ کیا تم فری ہو؟ میں نے جلدی سے اس سے پوچھا کیونکہ مجھے پتا تھا یہ ابھی لمبی تان کے سونے کا سوچ رہا ہوگا۔ کہنے لگا ہاں فری ہوں، بس سونے لگا تھا۔ میں نے کہا مجھے ذرا مارکیٹ تک لے جاؤ، مجھے اپنی دوست کے لیے گفٹ لینا ہے۔ وہ یہ سن کے ہنسنے لگا، کہنے لگا کتنی دیر سے سوچ رہا تھا کہ اتنی مہربانی مجھ پہ ہو کیوں رہی ہے، سونف الائچی والی چائے، میری اسائنمنٹ کی فکر، اور وہ بھی مناہل صاحبہ جس کی زندگی میں بس صرف مطلب ہے۔ میں نے کہا لے کے جانا ہے تو بتا دو ورنہ میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں۔ کہنے لگا اچھا لے جاتا ہوں، جاؤ وہ بڑی سی چادر پہن کے آؤ۔ ویسے میں چادر پہن کے ہی جاتی تھی لیکن
آج کل حذیفہ کے سامنے میں کچھ ماڈرن بن گئی تھی۔ میں نے کہا دوپٹہ پہنا ہے نا میں نے، ایسے ہی لے جاؤ۔ کہنے لگا جی نہیں، چادر پہن کے آؤ، ایسے نہیں لے کے جاؤں گا تمہیں۔ مجبوراً مجھے چادر پہننی پڑی۔ پھر میں اس کے ساتھ بازار چلی گئی۔ وہاں سے میں نے ایک خوبصورت سا پرفیوم خریدا، جینٹس گھڑی خریدی، بلکہ مشورہ بھی اسی سے مانگ رہی تھی۔ کہنے لگا یہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی دوست کو گفٹ دے رہی ہو کسی لڑکے کو؟ میں نے کہا دوست کو ہی دے رہی ہوں، لیکن اس نے کہا تھا کہ جینٹس گفٹ دینا تاکہ وہ آگے اپنے فیونسی کو دے سکے۔ کہنے لگا واہ، یہ اچھی دوست ہے تمہاری۔ پھر اس نے واپسی پہ ایک آئس کریم پارلر پہ بائک کھڑی کر دی۔ میں نے کہا یہاں کیوں کھڑی کی ہے بائک؟ کہنے لگا آئس کریم کھلاؤ شرافت سے۔ میں نے اسے آئس کریم کھلائی، پھر گھر آ کے فٹافٹ سے کیک بیک کیا۔ رات کو کھانا کھا کے وہ پھر اوپر آ گیا اور ہمیشہ میری برابر والی کرسی پہ بیٹھتا تھا۔ اس بار میرا چھوٹا بھائی میرے پاس بیٹھا تھا تو اس کو کہنے لگا اٹھو تم دوسری کرسی پہ جا کے بیٹھو۔ وہ اٹھ کے دوسری کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا اور یہ ادھر میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ میرے برابر میں ہی کیوں بیٹھتا تھا۔ ہزار اختلاف کے باوجود میرا ہر کام کر دیتا تھا، انکار نہیں کرتا تھا، منت کرواتا تھا لیکن کام کر دیتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب سب اٹھنے لگے تو میں نے سب سے کہا میرے پاس حذیفہ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سبھی حیران تھے۔ میں کچن میں گئی، کیک لا کے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ حذیفہ خوش بھی تھا، حیران بھی تھا۔ پھر اس نے مجھ سے تھینکس بھی کہا۔ کیک کاٹا تو میں نے اسے گفٹ بھی دیا۔ وہ بے حد حیران تھا۔ کہنے لگا تھینکس مناہل اتنے زبردست سرپرائز کے لیے۔ کیک کاٹ کر اس نے سب سے پہلے میری جانب بڑھایا تھا۔ میں نے پکڑ کے کھا لیا۔ پھر اس نے کیک کی بھی تعریف کی۔ پھر امی نے بھی اسے کیش پیسے دیے، ابو نے بھی۔ امی نے جب سب کے لیے کیک کاٹ کے دینا شروع کیا تو کامران وہاں سے غائب تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کب وہ نیچے جا چکا تھا۔ بہرحال مجھے کوئی خاص پرواہ تھی بھی نہیں۔ حذیفہ بے حد خوش تھا۔ سب لوگ آہستہ آہستہ اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب وہ کچن میں آ گیا۔ کہنے لگا ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ کہنے لگا آج تو تم نے مجھے بہت بڑا سرپرائز دیا ہے، ایسا کرو 2 کپ چائے بناؤ اور میرے کمرے میں آ جاؤ۔ میں نے 2 کپ چائے بنائی اور اس کے کمرے میں چلی گئی۔ بیڈ پہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر اس نے اپنے بٹوے سے مجھے 20,000 نکال کے دیے۔ کہنے لگا مناہل اپنے لیے کچھ خرید لینا، مجھے لڑکیوں کی شاپنگ کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے احسان کیا تھا جو آپ لوٹا رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، مجھے بہت اچھا لگا کہ کسی نے مجھے اتنی اہمیت دی۔ میں اپنی خوشی سے تمہیں دے رہا ہوں، اسے رکھ لو۔ لیکن میں نے وہ پیسے نہیں لیے۔ لیکن اب حذیفہ کی نظریں مجھ پر بدلنے لگی تھیں اور یہ میری بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ 3 دن سے کامران اوپر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کا اسائنمنٹ کمپلیٹ کیا اور اسے نیچے دینے کے لیے چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بالکل اندھیرا کیے بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے سمجھا شاید سو رہا ہے۔ میں نے سامنے رائٹنگ ٹیبل پہ اس کا اسائنمنٹ رکھ دیا، اس کے اوپر پیپر ویٹ رکھا۔ ظاہر ہے وعدہ کیا تھا اور وہ مجھے لے کے گیا تھا تو کام تو کرنا ہی تھا۔ میں واپس جانے لگی تو کہنے لگا مناہل یہیں رکو۔ میں وہیں رک گئی۔ پلٹ کے اسے دیکھا تو اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ میں نے کہا تم جاگ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں جاگ رہا ہوں۔ پھر بازو اپنی آنکھوں سے ہٹایا تو میں اس کی متورم آنکھیں دیکھ کے حیران رہ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے رویا ہو، بہت رویا ہو۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ میری بات اس نے نظر انداز کی، میرے پاس آ گیا۔ کہنے لگا تو تم نے حذیفہ کے لیے تحفہ لیا تھا؟ میں نے کہا اور کیا؟ کہنے لگا کیوں لیا تھا؟ سالگرہ تو میری بھی اسی دن تھی۔ مجھے تو کبھی نہیں دیا، میں تو تمہارے بہت سارے کام کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا تم مفت میں نہیں کرتے، کبھی آئس کریم کھاتے ہو، کبھی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرواتے ہو۔ کہنے لگا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم نے اسے تحفہ کیوں دیا؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ وہ میرا کزن ہے۔ کہنے لگا یہی تو کہہ رہا ہوں، کزن تو میں بھی ہوں،
پھر مجھے کیوں نہیں دیا؟ میری سالگرہ تھی، تمہیں کبھی یاد ہی نہیں رہی؟ میں نے کہا تم میرے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنی حذیفہ رکھتا ہے۔ یہ کہہ کے میں پلٹ گئی، لیکن وہ میری کلائی پکڑ کے اسے زور سے کھینچ کے مجھے اپنے قریب کر چکا تھا۔ میں تو اس کو دیکھ کے حیران رہ گئی، آج تک کبھی اس نے ایسے نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا مجھے تمہارا اس کے ساتھ یوں انوالو ہونا پسند نہیں ہے، آج کے بعد اسے مجھ سے زیادہ اہمیت مت دینا ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ میں نے کہا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ تم ہوتے کون ہو مجھ پہ روب جمانے والے؟ لگتے کیا ہو میرے؟ کہنے لگا وہ کیا لگتا ہے؟ کیوں اسے اتنی اہمیت دے رہی ہو؟ 4 دن کا مہمان ہے، 4 دن رہ کے چلا جائے گا۔ میں نے کہا 4 دن کا مہمان نہیں ہے، ویسے بھی بہت جلد میری خالہ اس سے میرا رشتہ طے کرنے والی ہے، اس لیے وہ بہت خاص ہونے والا ہے میرے لیے۔ میرا ہاتھ چھوڑو کامران۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں رات کو امی ابو کو بھیج دیتا ہوں، وہ میرا رشتہ بھی تمہارے لیے مانگ لیں گے۔ اس کی بات نے تو جیسے میرے ہوش اڑائے۔ میں نے کہا تم مجھے پسند نہیں ہو؟ کہنے لگا لیکن مجھے تم بہت زیادہ پسند ہو، اور یاد رکھنا جسے میں پسند کر لوں میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دیتا۔ میں نے کہا اگر تم نے پھپھو اور پھپھا کو میرے رشتے کے لیے بھیجا تو تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ میں اسے اپنی کلائی زبردستی چھڑوا رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ کہنے لگا میری محبت کو میری ضد مت بناؤ مناہل، تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا، ورنہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے شروع سے صرف تمہارے خواب دیکھے ہیں، تم سے لڑتا ہوں جھگڑتا ہوں لیکن بہت محبت بھی کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کبھی شکل دیکھی ہے تم نے اپنی آئینے میں؟ تم سے شادی کروں گی میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کے میں اوپر پورشن میں آ گئی۔ مجھے کامران پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ اس حد تک گر سکتا ہے۔ اس نے تو میرے ساتھ